وہ جو اندر کی کرنسی ہے وہ باہر استعمال نہیں ہو سکتی، باہر کی کرنسی اندر نہیں استعمال ہو سکتی. تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف مذہبی ٹھیکیداریاں تھیں، اس کے پیچھے پوری معاشی جو ہے نظام جو ہے استوار تھا. جو یونانی منطق ہے، اصول مان لو، اس سے نتیجے نکالتے رہو. اچھا، اصول کو کوسچن نہیں کر سکتے. ایک عیسائیت کے جبر کے رد عمل میں انسان نے مذہب سے بیزاری ظاہر کی، اور جو یورپ تھا وہاں پہ قرآن نے جا کر اس استخراج کو بدل کر استقراء کی طرف لے گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی نظام تلپٹ ہوا. آج کے دور میں نعرہ کیا ہے؟ عوامی سلطنت. اور یہ وہ دجل اور فریب ہے سیاسی سطح پر جس کے ہم سب جس کے اسیر ہو چکے ہوئے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، جو ہماری اس سے پہلے نشست ہو چکی ہے اس موضوع پر، اس میں دو باتیں ہیں کہ جو تازہ کرنے کی ہیں. پہلی بات یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فتنہ دجال کے حوالے سے جو زیادہ معلومات ہیں، خاص طور پہ فتنۃ المسیح الدجال کے حوالے سے، وہ احادیث میں آئی ہیں. لیکن ہم نے اپنی ترتیب یہ طے کی تھی کہ ہم احادیث کا مطالعہ کرنے سے پہلے فتنہ دجال کے حوالے سے قرآن مجید نے جو رہنمائی دی ہے، اور خاص طور پہ سورہ کہف میں جو رہنمائی ہمارے سامنے آئی ہے، پہلے ہم اس سے سبق حاصل کریں گے اور پھر احادیث کا مطالعہ کریں گے. دوسری بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ، گزشتہ جو گفتگو ہوئی تھی اس میں، کہ قرآن مجید نے جس فتنے کو بیان کیا ہے، جس دجالیت کو، تو وہ اس دجل کو، اس فریب کو یا دجل کو اس اعتبار سے سمجھیں جیسے کسی شے کے اوپر کسی شے کا ملمہ کر دیتے ہیں. لوہے کے اوپر یا تانبے کے اوپر آپ نے سونے کے پانی کا ملمہ کر دیا، تو ملمہ کاری ہے یہ در حقیقت. اس کے لیے ہم نے سورہ کہف کی ابتدا سے جو آیت نمبر 7 ہے اس کو بنیاد بنا کر بات سمجھی تھی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ گویا اس زمین کو ہم نے ایسا سنگار کر دیا ہے، اس کو ایسا آراستہ و پیراستہ کر دیا ہے، ایسا مزین اور ڈیکوریٹ کر دیا ہے کہ لوگ اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں. حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑی اٹریکٹیو ہیں انسانوں کے لیے، وہ ادھر کھنچ جاتے ہیں. اور جو مطالبات دین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مطالبے ہیں، ان کی طرف انسان پیٹھ کر لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے دنیا میں ایک دجل اور فریب کی کیفیت تو ہمیشہ رہی. آج ہم نے در حقیقت اس کا تاریخی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دور میں آ کے اس کو 4 چاند کیسے لگ گئے، اور اس کے اس گہنے میں اور اس کے اس سنگھار میں اور اس کے اس آراستگی اور پیراستگی میں کئی ہزار گنا اضافہ کیسے ہو گیا. تو وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے. اس کے لیے سورہ کہف کی جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں اس وقت، میں صرف پہلے ان کا ترجمہ کر لوں. فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ وہ خبردار کر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے. اور خاص طور پہ یہاں مراد جو ہیں وہ عیسائی ہیں. ویسے تو اولاد کا دعویٰ جو ہے وہ مشرکین مکہ کا بھی ہے، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. اولاد کا دعویٰ یہود کے ایک فرقے کا بھی ہے جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. لیکن یہاں جو خاص سیاق و سباق پہ بات آ رہی ہے وہ عیسائیوں کا ذکر ہے. اس اعتبار سے اگر آپ خاص طور پہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا تقابلی مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ سورہ بنی اسرائیل میں تاریخ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس کے پہلے رکوع میں بھی اور اس کے آخری رکوع میں بھی. اس کے برعکس جو سورہ کہف ہے، اس میں نصارہ کی جو بہت بڑی گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ابنیت اور ولدیت کا ایک نظریہ تراشنا، تو اس کا ذکر ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے کہ
کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی اور ان میں سے جو سب سے آگے نکل گئے یعنی یہ کہ نصارہ، ان کو خبردار کر دیا جائے۔ ساتھ فرمایا ما لہم بہ من علم، اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے علم کی دو بنیادیں ہیں، ایک علم بالحواس ہے، یہ جو ہماری آنکھ دیکھ لے، کان سن لے، جو جسے ہم سائنٹیفک نالج بھی کہہ سکتے ہیں، تو حواس کے ذریعے سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں یہ علم کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا علم کا جو مستند ذریعہ ہے وہ علم بالوحی ہے۔ تو آپ جو بھی دعویٰ کریں اس دعوے کے لیے کوئی ایک بنیاد ہونی چاہیے، یا تو آپ کے پاس سائنٹیفک ریزن ہونی چاہیے اس کی، اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس وحی سے ثبوت ہونا چاہیے۔ اور وحی کی جو دو صورتیں ہیں، ایک وہ وحی جلی ہے جو قرآن مجید کی صورت میں ہے، دوسری وحی خفی ہے جو احادیث نبویہ کی صورت میں ہے۔ تو یا تو وہاں سے آپ کے پاس سند ہو کسی دعوے کے لیے، اور یا یہ کہ آپ کے حواس خمسہ کی گواہی اس کے اوپر موجود ہو۔ تو جب کہا ما لہم بہ من علم، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں، کوئی علم نہیں۔ معلوم ہوا کہ نہ انجیل میں اس کی کوئی بات خبر موجود ہے، نہ تورات میں اس کی کوئی خبر موجود ہے، اور نہ ہی انسانی عقل میں یہ بات سمانے والی ہے۔ ایک میں تین اور تین میں ایک، یہ تو کسی لاجک میں فٹ بیٹھنے والی بات ہی نہیں۔ دنیا کا کوئی معقول آدمی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ایک میں تین اور تین میں ایک۔ تو ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کے پاس اس کے لیے کوئی سند تھی، کوئی علم تھا ان کے پاس، انہوں نے بھی بس ایک وہم تراشا ہے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو بنیادی طور پر وہ آئے ہیں یہود کی اصلاح کرنے کے لیے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ یہ جو حضرت مسیح تھے یہ رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، اور انہوں نے صاف فرمایا، انجیل میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے کہ حضرت مسیح کوئی عالمی رسول بن کے نہیں آئے تھے، ساری دنیا کو مسیحیت کی دعوت دینے نہیں آئے تھے، وہ خاص طور پہ اپوائنٹڈ ہوئے تھے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے۔ اچھا، بنی اسرائیل بہت دور نکل چکے ہوئے تھے، یہ صرف مذہبی گمراہی نہیں تھی، اس کے ساتھ ان کے معاشی مفادات وابستہ ہو چکے ہوئے تھے۔ یہ تو آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہیکل ہے، جب آپ ہیکل کی حدود کے اندر داخل ہو جاتے تھے وہاں کی کرنسی اور تھی، باہر کی کرنسی اور ہے۔ وہ جو اندر کی کرنسی ہے وہ باہر استعمال نہیں ہو سکتی، باہر کی کرنسی اندر نہیں استعمال ہو سکتی۔ آپ نے جو قربانی کرنی ہے وہ اندر کی کرنسی سے خرید کے کرنی ہے، لہٰذا جب یہ ایکسچینج ہوگی کرنسی تو وہ سارے جو بڑے بڑے وہاں پہ اس وقت کے اعتبار سے جنہیں آپ بینکر کہیں، بلکہ یہ بینک کا لفظ بنک کے ساتھ اگر آپ جوڑ کے دیکھیں، بنچ جو لگا کے بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ ٹھیے، اور وہاں پہ جو ریڑھی والے جیسے لگے ہوتے ہیں، اس طرح جو انہوں نے ٹھیے لگائے ہوتے تھے ہیکل کے اندر، وہ ٹھیے تھے جو جا کے پلٹ دیے تھے حضرت مسیح علیہ السلام نے، ان کو جا کے پہلے الٹا تھا اور اس کے بعد اپنی دعوت پیش کی تھی۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف مذہبی ٹھیکیداریاں تھیں، اس کے پیچھے پوری معاشی جو ہے نظام جو ہے استوار تھا، اور وہ کھانے پینے کے سارے وہ جو جیسے قرآن مجید کہتے ہیں نا، ان کثیرا من الاخبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، بے شک اخبار و رہبان، یہ جو ان کے علماء اور ان کے جو درویش ہیں، ان کی اکثریت وہ ہے جو لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے ہڑپ کرتی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام جب یہ دعوت دے کے کھڑے ہوئے، ایک عادلانہ نظام کی، ایک انصاف کی بات کی، لوگوں کے مالوں کو ناجائز ہڑپ کرنے سے روکنے کی بات لے کے کھڑے ہوئے، تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھی۔ چنانچہ ان کے سارے معجزات کا رد کرنے کے بعد اپنے بس پڑتے انہوں نے انہیں سولی چڑھانے کا منصوبہ بنایا، اور وہ ایک علیحدہ طویل داستان ہے، میں اس وقت اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک شخص جو وہاں پہ پہلے سے موجود تھا، حضرت مسیح علیہ السلام جب دعوت دے رہے تھے تو وہ وہاں پہ موجود تھا، سینٹ پال، وہ ان کے جانے کے بعد رفع سماوی کے بعد عیسائی ہو گیا۔ اچھا، جو حضرت مسیح علیہ السلام پہ لوگ ایمان لائے تھے یہ انٹلیکچولی کوئی اتنے سٹرانگ لوگ نہیں تھے، یعنی آپ جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے دو آراء ہیں، یا تو وہ دھوبی تھے یا مچھیرے تھے، عوام میں سے تھے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کو ہائی جنٹری میں کسی نے قبول ہی نہیں کیا، نہ علماء نے کیا نہ ان کی ہائی جنٹری نے کیا، وہ انہوں نے رد کر دی۔ قبول کس نے کیا؟ عوام کے طبقات نے کیا، اور وہ بندے کتنے تھے؟ 11 یا 12 بندے ہیں ٹوٹلی جو ایمان لے آئے۔ اچھا، یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ جو لوئر لیول پہ لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ شخصیات کے پیچھے چلتے ہیں،
قدم بڑھاؤ فلاں خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کا معاملہ اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے وہ شخصیت کے ساتھ ہوتی ہے. بالا تر طبقات جو ہوتے ہیں ان کی اٹیچمنٹ نظریات کے ساتھ ہوتی ہے، شخصیات کے ساتھ نہیں ہوتی. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو جو لوگ ملے تھے وہ چونکہ نچلے طبقے سے تھے، لہٰذا وہ اس جو حضرت مسیح کی دعوت کی جو انٹلیکچوئل ڈائمنشن تھی اس کو سمجھنے سے یکساں بالکل قاصر رہے. اب ایک شخصیت آئی ہائی جنٹری سے، سینٹ پال کی، اور بڑی من موہنی شخصیت، بڑی جو ہے وہ اٹریکٹیو شخصیت، بہت ہی جاذب نظر شخصیت، اور علمی طور پر بھی جس کا ایک مقام ہے، اور اس ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی بہت بڑا بہروپیہ ہے، اپنے وقت کا دجال سمجھ لیجئے. اس نے آ کے ان کو پوزیس کر لیا. اب اس شخص نے جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر جو نقب لگائی ہے اس کو سمجھ لیجئے، اور یہ ساری نقب میٹھے طریقے سے لگائی ہے. اس نے کوئی مخالفت نہیں کی. اس نے آ کے کہا حضرت مسیح جو تھے بن باپ کے پیدا ہوئے، بے وقوفوں کوئی باپ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں؟ اصل میں ان کا باپ تو اللہ ہے، اللہ کا بیٹا بنا دیا. دوسری بات کیا کی؟ دوسری بات یہ کی کہ اللہ کا بیٹا سولی چڑھ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ در حقیقت اس لیے ہوا ہے کہ جو اسے اللہ کا بیٹا مان لے گا اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا جب وہ اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا دیا. لہٰذا اب آپ کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر شراب پی لی، آپ نے زنا کر لیا، آپ نے کوئی اور گندا کام کر لیا، کوئی شرک کر لی، تو چونکہ اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا کر اس کے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، یعنی شریعت ساقط ہو گئی. اب آپ دیکھیے شیطان کو جو سب سے بڑی چیز مشکل میں ڈالنے والی ہے وہ کیا کہ بندہ مومن اللہ کے قانون پر عمل نہ کرے. اللہ کے قانون پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے اس نے جو ڈیسیو کیا ہے، جو دھوکہ دیا، جو فریب دیا، جو دجل کیا ہے، وہ نیکی کے راستے کیا ہے. نمبر ایک یہ کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. نمبر دو یہ کہ اللہ کا بیٹا سولی چڑھا ہے تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے چڑھا ہے. خود تو معصوم عن الخطا تھا، لہٰذا تم اگر اسے اللہ کا بیٹا مان لو گے تو جو مرضی کرو، صرف آ کے پادری صاحب کے پاس جو ہے وہ اپنی ایک جو ہے وہ پیش کر دو اپنی گواہی کہ یہ جرم میں نے کیا ہے، تاکہ پادری کا بھی روزگار لگا رہے، بلیک میل کرتا رہے تمہیں، اس کا دھندا بھی چلتا رہے، لیکن یہ کہ تمہاری طرف سے وہ گناہوں کا کفارہ ادا ہو. اور اس کے ساتھ تیسرا کام یہ کیا کہ اس نے یہ بتایا کہ یہ تم نے ساری دنیا کو یہ دعوت پہنچانی ہے، یہ ابنیت کا نظریہ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا میں سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ یہ مذہب بن گیا ہے. دوسری طرف ان تصورات کی اللہ کے ہاں جو ہے وہ کتنی بڑی یہ گراں بات ہے، کتنی بھاری بات ہے، کتنی جرم والی بات ہے. پہلی بات یہ کہی کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی انجیل میں، کوئی تورات میں یا انسانی عقل میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، اپنے منہ سے یہ جو بات نکال رہے ہیں بہت بھاری کلمہ ہے. سورہ مریم اگر ہم پڑھیں تو اس میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اس سے تو آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شک ہونے کو ہے، پہاڑ گر پڑنے کو ہیں. یہ اتنا بھاری کلمہ، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ رحمان کی اولاد ہے. یہ تو شرک فی ذات ہے. دیکھیں کسی شخص نے کوئی بت بنا لیا، اس کو پوجنا شروع کر دیا تو اللہ کے حق میں ڈاکہ مارا ہے. عبادت کرنا اللہ کا حق ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ کا حق ہے. تو ہم نے وہ حق کسی اور کو تفویض کر دیا، ہم نے کسی اور کے آگے ماتھا ٹیک لیا، تو اللہ کے حق میں کمی کر دی. لیکن یہ کہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرنا، یہ تو اللہ کی ذات میں شرک کرنے کے مترادف ہے. تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ کہہ رہے ہیں. اچھا، جب آپ ایک جھوٹی شے بنا لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ایک برائی جو ہوتی ہے وہ انڈے بچے دیتی ہے. برائی نہ نیکی جامد رہتی ہے نہ برائی جامد رہتی ہے، ہر دو میں بڑھوتری ہوتی ہے، وہ ارتقاء کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں. تو یہ جب ایک برا، اچھا اس کا جو سورہ ابراہیم میں مثال دی، وہ مثال کیا ہے؟ آپ نیکی کی طرف جائیں گے تو اس کا کوئی بیج ہوگا نا جس سے وہ نیکی پھوٹے گی. الم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. توحید کی بنیاد کلمہ طیبہ، اس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جو آپ کا کردار بنے گا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اس کی مثال ایسی ہے، جڑ بہت مضبوط ہے، انسانی فطرت کے اندر وہ جڑ اتری ہوئی ہے، اور اس کے کردار میں پھر جو بلندی آئے گی، وہ اس کو جو گویا اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں،
انسان کی اندر جو ہے یہ بلندی اور ترفع آئے گا اس کلمہ طیبہ کے نتیجے میں۔ اس کے مقابلے میں جو کلمہ خبیثہ ہے وَضَرَبَ اللَّهُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، یہ جو کلمہ خبیثہ ہے اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اس کی جڑ مضبوط نہیں ہے، اوپر پھیلاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اس نے کلمہ خبیثہ کا بیج بو دیا عیسائیت کے اندر، اب اس کے کچھ ظواہر ہوں گے، اس کے کچھ اثرات پڑیں گے، اس کے کچھ نتائج نکلیں گے۔ تو حضور کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی آپ اپنی جان کو گھول لیں گے۔ آخر میں جو اسفہ کا لفظ آیا اس کو یہاں پہ جوڑیں گے، اس غم میں، اس دکھ میں، اس علم میں، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ جو اس کے نتائج نکلنے والے، اس کلمہ خبیثہ کے جو نتیجے نکلنے والے ہیں، نو انسانی کو جو بھگتنا پڑے گا اس کا نتیجہ، اس کا جو اس کے نتیجے میں جو ٹریجڈی اینڈ ہے، اے نبی آپ اس غم میں اپنی جان گھلا لیں گے۔ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اگر اس حدیث پر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، یعنی کلمہ توحید پر اس کی طرف واپس نہ آئے اور اسی کلمہ خبیثہ پر قائم رہے، تو نو انسانی نے جو اس کا پھر بھگتان کرنا ہے، اس غم میں نبی آپ اپنی جان ہلکان کر لیں گے، آپ اپنی جان گھول لیں گے اس کے نتائج دیکھ کر۔ چنانچہ اس کو ذرا تھوڑا سا انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پھر کیا نتائج نکلے۔ تھوڑی سی مجھے تاریخ بیان کرنی ہوگی کہ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ جو 11 جان نثار بچے تھے، جن کے اوپر آ کے سینٹ پال نے اس طرح کے ڈورے ڈالے، سارے اس جال میں نہیں آئے، لیکن یہ کہ جو لوگ اس کے بعد عیسائی ہوئے تھے، بہرحال اس پر اس کا جادو چڑھ گیا۔ ان میں سے جو حق پرست رہے وہ اصل میں نصارہ تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لے آئے۔ وہ زیادہ تر حبشہ کے علاقے میں تھے، ان کے وفود آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لیکن یہ کہ جو زیادہ راسخ العقیدہ ہو گئے اس سینٹ پال کے، اچھا میں ایک بات کہنا بھول گیا، یہ جو مشہور کتاب ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی 100 میں سب سے ٹاپ پہ رکھا گیا ہے، اس میں جب ذکر آیا ہے اس کا سینٹ پال کا، تو اس کے ذکر میں یہ بات اس رائٹر نے لکھی ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ آج کی جو کرسچینٹی ہے اس کو حضرت مسیح کے ساتھ جوڑا جائے یا سینٹ کے ساتھ جوڑا جائے۔ لہذا بہت سے علماء اصل میں اس مسیحیت کو حضرت مسیح کے ساتھ جوڑتے ہی نہیں، وہ اسے پالزم کہتے ہیں، جن میں مولانا امین حسن اصلاحی بھی شامل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ یہ مسیحیت ہے، ان کا کہنا یہ کہ مسیحی وہ تھے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، باقی جو کچھ بچا ہے یہ مسیحیت ہرگز نہیں ہے، یہ پالزم ہے۔ یہ جو پالزم تھا یہ جب یروشلم سے یا فلسطین سے نکلا ہے تو یہ پھر باقی دنیا میں بھی پہنچا، کرتے کرتے سن 300 عیسوی میں پوری سلطنت روما جو ہے یہ کرسچن ہو گئی، آپ کہہ سکتے ہیں پالزم اختیار کر لیا۔ اچھا جب یہ سلطنت روما کرسچن ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ایک اور چیز شامل ہو گئی، وہ کہ جو آج دنیا میں ایک تصور ہے نا امریکہ کا کہ پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرے، کبھی یہ سلطنت روما کا اہم تھا، اس کی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی خواہش سلطنت روما کی تھی۔ اس کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ ہو گیا مذہب کا، چونکہ مذہب کے نام پر قربانی دینی بہت آسان ہے۔ وہ اگر کمیونسٹوں نے یہ بات کہی ہے نا کہ مذہب جو ہے وہ غریب لوگوں کا افیون ہے، تو وہ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ جو کام کسی کو لاکھوں ڈالر دے کے کروائیں مذہب کے نام پہ مفت کر لے گا۔ کسی کو بم باندھ کے پھاڑ دینا کوئی آسان کام ہے، لیکن مذہب کے نام پہ بڑی آسانی سے پھٹ جائے گا۔ تو یہ سلطنت روما کا اپنا اس کے پیچھے ایک مفاد بھی تھا، وہاں کی وہ جو ہائی جنٹری تھی وہ دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے اس مذہب کو بطور ٹول استعمال کرنے کا پروگرام بھی ان کے شامل تھا۔ لہٰذا اس وقت جو تثلیث سیاسی طور پر وجود میں آئی ہے وہ 3 طبقات کے ذریعے سے بنی ہے۔ ایک یہ کہ وہاں کے یہ رہبان یعنی درویش جو ان کے راہب قسم کے لوگ تھے، نمبر 2 ان کے علماء انٹلیکچوئلز ان کے اسکالرز، اور نمبر 3 وہاں کے حکمران۔ اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا؟ گٹھ جوڑ یہ تھا کہ جو بھی مذہب کی چیزیں ہیں ان کو تحفظ جو ہے وہ حکمران دیں گے، حکمرانوں کے تقدس کو مذہبی لوگ بیان کریں گے کہ یہ ہیں اصل میں ڈیفینڈر آف دا فیتھ، ہمارے جو تحفظ دینے والے یہ ہیں۔ یہ تھی وہ تثلیث جو سیاسی طور پر وجود میں آئی، اور ہمارے ہاں اس کو بیان کیا تو اقبال نے کیا، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتائے ملائی و سلطانی و پیری۔ یہ ہماری جو یہ روایت ہے یہ بھی در حقیقت ادھر سے آئی ہوئی روایت ہے۔ تو یہ 3 طبقات نے مل کے نو انسانی کو جو ہے لوٹنا اور کھسوٹنا شروع کر دیا۔
اب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو آپ نے نظریہ نہیں، نظریہ کیا اسے ڈھکوسلا کہیں، جو سینٹ پال نے جو شے بنائی وہ نظریہ تو ہے نہیں، وہ ایک ڈھکوسلا ہے، ایک دجل ہے، ایک فریب ہے جو اس نے اختیار کر لیا ہے۔ اس دجل و فریب کو جب ریاست کی طاقت حاصل ہو گئی تو اس کے نتیجے میں وہ جبر پیدا ہو گیا کہ اب جو یہ بیانیہ ہے یا یہ جو نظریہ یا ڈھکوسلا ہے اس کو کہیں سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی کوشچن کرے گا اس کو گردن مار دی جائے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ ڈارک ایج میں تھا اور وہ جو فلانا سائنٹسٹ تھا اس کو پھانسی ہو گئی، جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا اس کو رگڑا لگ گیا، تو یہ تو وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہے، یہ تو آخری دور کی کہانی ہے۔ درمیان 1000 سال کیا ہوتا رہا ہمیں معلوم ہی نہیں، کہ جس نے بھی کوشچن کیا وہ نہیں بچا۔ اور کوشچن کیسے نہیں ہوگا؟ بچہ بھی کرے گا، جیسے بچہ کہہ دیتا ہے بادشاہ ننگا ہے، تو اسی طرح بچہ آخر پوچھے گا نا جی یہ 1 میں 3 کیسے سماتے ہیں اور 3 میں 1 کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی اتنی اللاجیکل بات ہے کہ لازماً پوچھی جائے گی۔ اب اس شے سے بچنے کے لیے کہ یہ کوشچن نہ ہو سوائے جبر کے اور کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی، آپ کے پاس اس کا کوئی دلیل، کوئی بنیاد، کوئی برہان ہے نہیں، لہٰذا سوائے ڈنڈے کے اور کیا شے ہے کہ لوگوں کو چپ رکھیں۔ یہ شے تھی کہ جس نے یورپ کو ڈارک ایج میں رکھا ہے، وہاں کوئی ترقی نہیں ہو سکی، کوئی ارتقا نہیں ہو سکا، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ تاریکی کا دور ہے جو مسلط رہا ان کے اوپر۔ اب آپ سمجھے کہ جب وہ بیج خبیث ہو تو اس کی خباستیں کیسے کیسے ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ کوئی 100 سال کی کہانی نہیں ہے، 200 سال کی کہانی نہیں ہے، 1000 سال کی کہانی ہے۔ اتنا بڑا علاقہ جو ہے اس جبر کے تلے رہا۔